جانے والوں ذرا مڑ کے دیکھ. کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا لڑکا جس کے پاس نہ کوئی سٹیج تھا، نہ روشنی اور نہ ہی کوئی پہچان، وہی آگے چل کر دنیا کے دلوں پر راج کرنے لگا. یہ کہانی ہے مہان گائک محمد رفیع کی، جنہوں نے اندھیرے میں اپنا پہلا گانا گایا اور پھر روشنی کے بادشاہ بن گئے. اگر آپ سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ سچی اور پرمانت جانکاری دیں گے. محمد رفیع نے اپنے گائن کے سفر کی شروعات لاہور ریڈیو سے پنجابی گیتوں کے ذریعے کی. پھر انہیں پہلی پنجابی فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ساتھ گانا گانے کا موقع ملا، لیکن ان کی اصلی پہچان ایک عجیب اور مشکل موقع پر بنی. ایک دن لاہور میں ایک بڑا کارکرم تھا جہاں اس سمے کے مشہور گائک کندن لال سہگل گانے والے تھے. سینکڑوں لوگ جمع تھے اور سبھی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اچانک بجلی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا، جس پر سہگل صاحب نے گانے سے انکار کر دیا. بھیڑ غصے اور نراشا میں ڈوب گئی. اسی وقت رفیع کے بھائی نے ہمت کر کے آیوجکوں سے کہا کہ ان کا بھائی بھی گاتا ہے اور اسے موقع دیا جائے. ایک 13 سال کے لڑکے کے لیے یہ پل بہت بڑا امتحان تھا. بھیڑ اور چاروں طرف اندھیرا، لیکن محمد رفیع نے ہمت نہیں ہاری. وہ سٹیج پر آئے. دل میں ڈر تھا مگر آنکھوں میں سپنے، اور پھر انہوں نے گانا شروع کیا. ان کی آواز میں ایسا درد اور سچائی تھی کہ پورا ماحول شانت ہو گیا. جو لوگ غصے میں تھے وہی حیران رہ گئے. اسی کارکرم میں ایک مہان سنگیتکار شیام سندر بھی موجود تھے. انہوں نے اس آواز کو پہچان لیا اور ترنت فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے. انہوں نے محمد رفیع کو بامبے آنے کا نمنترن دیا، اور یہی وہ پل تھا جہاں سے ایک 13 سال کے لڑکے کا سفر شروع ہوا، جو آگے چل کر پورے اپ مہادویپ کا سب سے بڑا پلے بیک سنگر بن گیا. محمد رفیع صرف ایک آواز نہیں تھے، بلکہ ایک احساس تھے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر حوصلہ اور ہمت ہو تو اندھیرا بھی انسان کو روشنی تک پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس کی سننا چاہتے ہیں.